الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے. اسلام کے شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کس قدر مشکل تھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو کتنی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا، یہی بیان چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے جو بڑے کمزور تھے، جن کو مستضعفین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے. ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اور کئی سارے صحابہ ہیں جو بہت ہی زیادہ کمزور تھے. صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اور ایمان کے سلسلے میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. تاریخ اسلامی میں ایسی قربانیاں بہت کم ملیں گی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں. امیہ بن خلف بہت ظالم انسان تھا. اسی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اس نے بہت زیادہ ظلم کیا. بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام غلام ہیں. امیہ بن خلف نے مکے کے اوباش اور نوجوان لڑکوں کو سونپ دیا اور وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گردن میں پھندا ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے. سخت تپتی ہوئی ریت میں انہیں ڈال دیا جاتا، زبانیں باہر نکل جاتی، اوپر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور سزائیں دی جاتی، اور یہی کہا جاتا کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو. اس وقت بھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی صدا ہوتی تھی: احد احد، کی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. غور کیجئے کتنی بڑی قربانی ہے. ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا امیہ بن خلف کے سامنے سے گزر ہوا. امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ ستا رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مسکین پر کتنا ظلم کرو گے، اس کمزور انسان پر تم کتنا ظلم ڈھاؤ گے، تم اسے چھوڑ دو. تو کہا کہ میں تو اسے تمہیں دے نہیں سکتا، الا یہ کہ تم مجھے اس کا عوض دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک غلام ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے،
اور تمہارے دین کو ماننے والا ہے، تم اس غلام کو لے لو اور اس کے عوض میں بلال کو میرے حوالے کر دو۔ اور دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ 7 اوقیہ چاندی کے عوض میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ ایک اوقیہ چاندی کی قیمت 40 درہم ہوا کرتی تھی، تو 280 درہم یہ تقریباً بنتے ہیں، جس کے عوض میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 40 اوقیہ چاندی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا گیا اور خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جب ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے والد کہنے لگے، ابو بکر تم اتنا سارا پیسہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو کہ غلاموں کو خریدتے ہو اور خرید کر آزاد کرتے ہو، اس سے تمہارا نفع کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد کہنے لگے، اگر تم کسی طاقتور غلام کو خرید کر آزاد کرتے تو بعد میں وہ تمہارا محافظ بن جاتا، تمہارے لیے مددگار بنتا، یہ کمزور غلام تمہارا کیا ساتھ دیں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زنیرہ کو بھی خرید کر آزاد کیا تھا، اور بھی بادیاں ہیں اور غلام ہیں جن کو خرید کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان والے تھے کہ آپ کو مکہ کے لوگ براہ راست ستا نہیں سکتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ تھے، حضرت ابو طالب بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ان کے لیے بڑا دشوار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر قریش کے درمیان بڑی قداور شخصیت کے مالک ہیں، ایک تو مالدار ہیں، رئیس ہیں، تاجر ہیں، اور مکہ میں بڑے معزز ہیں، اس لیے مکہ والوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر براہ راست ظلم کریں۔ اور بھی صحابہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بڑے معزز تھے، جو عزت دار صحابہ تھے، طاقتور تھے، خاندانی اعتبار سے مضبوط تھے، ان کو یہ لوگ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ صحابہ جو کمزور تھے، غلام تھے، یا کہیں سے آ کر مکہ میں بس گئے تھے، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر اور حضرت عمار کا قبیلہ یمن کا رہنے والا تھا، یہ لوگ یمن سے آئے ہوئے تھے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے، ان کو ان کے مالک ابو حذیفہ المخزومی نے آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد انہوں نے نکاح فرمایا، نکاح ہوتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور پھر ان کے ذریعے سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اور دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ ان کی اولاد ہوتی ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح فرمایا اور بچے پیدا ہوئے، جب اسلام کا ظہور ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے تھے، انہی میں یہ کنبہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ خاندانی پس منظر ہے نہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، اس لیے مکہ کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ بنی مخزوم کے لوگوں نے ان کو زرہیں پہنا کر، لوہے کا کرتا ہوتا تھا، اس کو پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا گیا، اور تپتی ہوئی ریت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بہت ستائے جا رہے ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کمزور صحابہ کو بچا سکتے، تکلیفوں میں دیکھ رہے ہیں لیکن صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے کچھ دنوں کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی حال میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو محمد پر اس لیے ایمان لائی ہے کہ محمد کے حسن و جمال پر تم فریفتہ ہو، تم عاشق ہو، اسی لیے محمد کو تم مان رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنی برچھی سے ان کی شرمگاہ پر وار کیا، جس سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام میں پہلی شہادت تھی جو صرف ایمان کے نام پر دی گئی تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے ایمان کو چھوڑ سکتے تھے اور باعزت زندگی گزار سکتے تھے، مکہ والے انہیں عزت دیتے، شرف دیتے، لیکن انہوں نے آخرت کو ترجیح دیا، اللہ کی رضا کو ترجیح دیا، دین کے لیے وہ قربانی پیش کیا جو آنے والی ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک مثال بنی کہ دنیا میں جتنی مائیں اور بہنیں آئیں گی اور دین کے نام پر قربانیاں پیش کریں گی تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی مثال ان کے سامنے ہوگی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اس دین کے لیے کس قدر قربانی پیش کیا تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں عمار کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے مجھے مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، میں کبھی ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کرتا تھا، لات و منات کی، عزا کی میں کبھی تعریف نہیں کرتا تھا، لیکن آج مجھے اتنا مارا گیا کہ مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے لات و عزا کی تعریف کی، آپ کی شان میں مجھ سے گستاخی ہوئی، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں ایمان مضبوط تھا یا نہیں؟ دل میں تم مطمئن ہو یا نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دلی اعتبار سے تو میں مطمئن ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آئندہ اگر تمہیں پکڑیں اور ماریں اور ستائیں تو تم سے دوبارہ کہا جائے تو تم پھر کہہ دینا، لات و عزا اور منات کی تعریف کر دینا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دوبارہ تمہیں مارا جائے تو تم دوبارہ ایسا پھر کہہ لینا، تم اس سے ایمان سے خارج نہیں ہوگے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اگر کسی ایمان والے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے کہ تم ایمان چھوڑ دو، ہمارے بتوں کے قائل ہو جاؤ ورنہ تمہاری گردن مار دیں گے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو، دین اسلام کا انکار کرو ورنہ ہم ابھی تمہیں مار ڈالیں گے، تو عظیمت تو یہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ والی صورت اختیار کر لے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ والی صورت اختیار کر لے، اسی حال میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، پرواہ نہ کرے۔ عظیمت تو یہی ہے، لیکن رخصت یہ ہے کہ اگر شرک کا قائل ہو جائے، درا حالے کہ اسے مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے،
اس حال میں اگر کفر کا کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو آدمی کافر نہیں ہوگا، وہ آدمی ایمان والا ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر ایمان بنا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور یہ آیت کریمہ حضرت عمار کے بارے میں ہی نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس آدمی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، پڑا ہوا ہے، وہ مومن ہے، سچا مومن ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بنی قریظہ، بنی نذیر، سارے غزوات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا فرمایا، وہ مقام ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے نہ دین کے لیے یہ قربانیاں دیکھی ہیں، نہ یہ قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا عوض دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان قربانیوں کے زمانے میں حضرات صحابہ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مکی زندگی کے اس دور کو یاد کیجئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ فریاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ ہم تلوار اٹھائیں اور اپنا دفاع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے، آپ کا یہ صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم نہ کیجئے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے مکر اور تدبیر سے آپ تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر یہ پریشان کر رہے ہیں تو تنگ دل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ مکی زندگی داعیوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دین کے لیے قربانی پیش کرنی ہو تو صحابہ جیسی قربانی پیش کی جائے۔ دین کے لیے کس قدر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان حالات میں جب پورے مکہ میں کفر ہی بھرا ہوا تھا، چند گھر ایمان والے تھے اور چند نفوس تھے ایمان والے، لیکن پھر بھی وہ دین پر اٹل رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آج ہمارے سامنے بھی حالات ہیں، مشکلات ہیں، SIR ہو رہا ہے اور بہت ساری مشکلات ہیں۔ ابھی امید پورٹل کھلا ہوا، وقف بورڈ کے مسائل ہیں، عبادت گاہیں تو اوروں کی بھی ہیں، سکھوں کی عبادت گاہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت گاہیں ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہیں، ان کی بھی عبادت گاہیں ہیں، اور بھی مختلف سماج کے لوگ رہتے ہیں، جینی دھرم کے لوگ رہتے ہیں، بدھسٹ ہیں، سب کی اپنی اپنی عبادت گاہیں ہیں۔ کسی کا سروے نہیں ہو رہا ہے، اور کسی کے لیے رجسٹریشن لازم نہیں ہے۔ رجسٹریشن لازم ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، تکلیفیں ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے۔ یاد آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں کا وہ زمانہ، آج ہم بھی قربانیوں سے گزر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر کے ساتھ ساتھ چلنا، اور جو بھی مطالبات ہوں ان مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ امید پورٹل پر اگر قصبے کی کسی مسجد کا اندراج نہیں ہو سکا ہے تو ہم لوگوں سے رابطہ کر لیں، مل لیں۔ کسی کے پاس نقل نہیں ہے، گزٹ میں نام موجود ہے تو ہم لوگوں سے ملاقات کر لیں، انشاءاللہ نقل نکلوا دی جائے گی۔ جس کا بھی کام ابھی نہ ہوا ہو، 5 دسمبر تک کا وقت ہے، محنت کر کے اس کے درمیان کام کرا لیں۔ کوئی مسجد آس پاس میں، پاس پڑوس میں کہیں ایسی نہ ہو کہ اس کا امید پورٹل پہ اندراج نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.